کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کی تمام دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیقات سے ہم اب اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جس کتاب کے 25 حصوں کو آپ کے سامنے اب تک پیش کیا جا چکا ہے، یعنی کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3، اس کا یہ آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں میں، آپ کی ریڈر زہرا علی۔ ہیڈنگ ہے امیر ابو فراس ہمدانی اور پیج نمبر ہے 579۔ ولادت 321 ہجری یا 320 ہجری، وفات 357 ہجری یا 357۔ اس معرکۃ الاعراء قصیدے میں 58 اشعار ہیں۔ ابن عباس سے محمد تقابلی جائزہ اس عہد کی اخلاقی اور معاشرتی عکاسی بھی کرتا ہے۔ رباعی ہے الحق محتظم والدین محترم وفی آل رسول اللہ مقتسم والناس عندک لا اناس فیحفظہم صوم الرعدۃ ولا شاء ولا نعم، یعنی حق رخصت ہو چکا ہے اور دین کا ستیہ ناس مارا جا چکا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیدادوں کو دشمنوں نے باہم بندر بانٹ کر لیا ہے۔ عوام تو جانوروں سے بدتر ہیں، ان سے حقوق آل محمد کے تحفظ کی کیا توقع ہے؟ یہی سب سوچ کر میری نیندیں حرام ہو گئیں، دل غم سے بھر گیا۔ میرا عزم کہتا ہے کہ اس وقت تک جاگوں جب تک کامیابی نہ مل جائے، اس لیے اپنی سواری اور ہتھیار محفوظ کر لیے ہیں کہ اس قوت بازو سے براہ راست رمث الجزیرہ، خز و راف اور غنم کے حملے کروں، ایسے جوانوں کے ساتھ جو مضبوط دل اور پختہ ارادے والے ہوں۔ ارے کہاں ہیں جواں مرد؟ کوئی بھی ان سرکشوں سے آل محمد کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ علویوں کی حالت ہے کہ اپنے گھر میں سسک رہے ہیں اور معاملات حکومت عورتوں اور غلاموں کے اختیار میں ہیں۔ آگے غدیر اور اس کے رد عمل سے متعلق فرماتے ہیں۔ 7 اشعار کا ترجمہ ہے یہاں پر۔ غدیر کے دن رسول خدا نے ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، خدا پر جس پر خدا، ملائکہ اور تمام قومیں گواہ ہیں، یہاں تک کہ یہ خلافت دوسروں نے اچک لی اور اختلاف و نزاع بھیڑوں اور گدھوں کے درمیان ہونے لگی۔ ان لوگوں نے شورا کا تماشا کیا اور گویا کہ صاحبان حق کو پہچانتے ہی نہ تھے کہ یہ کن لوگوں کا حق ہے۔
قسم خدا کی یہ لوگ ضرور پہچانتے تھے کہ حق کس کا ہے، لیکن انہوں نے یہ اپنے علم کو چھپایا، پھر اس خلافت کے دعوے دار بنی عباس بن گئے، حالانکہ اس سلسلے میں نہ تو ان کی کوئی خدمات تھیں اور نہ سبقت اسلامی۔ خلافت کے معاملے میں جو لوگ لائق تذکرہ تھے ان میں ابن عباس کا کہیں نام نہیں، نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی مفید خدمت کی، نہ ابو بکر ان کے ساتھی عمر اس کے مستحق تھے، جبکہ وہ اس خلافت کے طلبگار تھے اور اپنے اہل ہونے کا گمان رکھتے تھے۔ ہیڈنگ: شعری تتبع یا شعری تتبع۔ امیر ابو فراس کا یہ قصیدہ ان کے مخطوطہ دیوان میں 58 شعروں پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی ان کے معاصر ابن خالود کی شرح ہے جو حلب میں بنی حمدان کا ملازم تھا۔ اس کی وفات 37 ہجری میں ہوئی۔ علامہ شیخ ابراہیم یحییٰ عامل نے منن الرحمن میں قصیدے کے 54 شعر کی تخمیس کی ہے۔ قصیدے کی شرح ابو المکارم محمد ابن عبد الملک ابن احمد حلبی متوفی 565 ہجری نے بھی کی ہے، اور ابن امیر الحاج کی بھی شرح مشہور ہے، چنانچہ ان کا تذکرہ مجالس المومنین اور ریاض الجنہ میں موجود ہے۔ علامہ محسن امین عاملی نے قصیدے کے ساتھ اشعار نقل کیے ہیں، لیکن ناشر دیوان نے اپنی مصلحتوں سے انہیں حذف کر دیا ہے۔ متذکرہ قصیدہ شافیہ کے نام سے معروف ہے۔ امیر ابو فراس نے اسے سنانے سے پہلے حکم دیا کہ پانچویں جوان شمشیر برہنہ موجود رہیں۔ اصل میں قصیدہ سکرت العباسی کے جواب میں کہا گیا، جس کے قصیدے کا مطلع کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر ابو فراس اس طرح سے ہے کہ بنی علی دعوی المقالتکم لا ينقص الدر وضع من وضعہ۔ امیر ابو فراس کی غدیر سے متعلق دوسرے قصائد بھی ہیں۔ ہیڈنگ: شاعر کا تعارف۔ ابو فراس حارث ابن ابی العلا سعید ابن حمدان ابن حمدون ابن حارث ابن لقمان ابن راشد بن مثنى بن رافع بن حارث بن عطیف بن محربہ بن حارثہ بن مالک بن عبیدہ بن عدی بن اسامہ بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمر بن غنیم بن تغلب حمدانی تغلبی۔ ابو فراس کے متعلق تذکرہ نگاروں کا تخیر بڑا دلچسپ ہے۔ انہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ امیر کی کس رخ سے ستائش کریں۔ اس کی خطابت، شہسواری، سپہ سالاری، صفآرائی، تنظیم قافیہ، انتظام لشکر، غرض ہر میدان میں بے مثل و نظیر ہے۔ ابو فراس نے ادب اور سیاست دونوں پر باوقار طریقے سے حکمرانی کی۔ اس کی خطابت بڑی استوار تھی، ہیبت ناک مواقع اسے ہراساں نہیں کر سکتے تھے، نہ نظم میں قافیہ تنگ ہوتا، ہر حال میں لطافت بیان اس کے منہ چومتی تھی۔ ثعلبی یتیمۃ الدہر میں کہتا ہے کہ وہ یگانہ روزگار اور مثل خورشید درخشاں تھا۔ ادب، فضیلت، جوانمردی، شرافت، عظمت، برجستہ گوئی، دلیری اور شجاعت میں اپنا مثل نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اشعار جاندار ہوتے تھے، جن میں خوبی و ظرافت، روانی و فصاحت، مٹھاس معنی، آفرینی اور متانت کی فراوانی تھی، طبعی اور علو معنی کے ساتھ۔ بادشاہی کی عزت صرف ابو فراس اور عبداللہ ابن معتز میں جمع ہوئی۔ ارباب ادب نے ابن معتز پر ابو فراس کو برتری عطا کی۔ صاحب ابن عبادہ کہتا ہے کہ بداع الشعر بملک و ختم بملک، شعر گوئی ایک بادشاہ سے شروع ہوئی اور دوسرے بادشاہ پر ختم ہو گئی۔ یعنی امراء القیس اور مبتنی کہتا تھا کہ امیر ابو فراس سے بازی لے جانا ممکن نہیں۔ سیف الدولہ اس کے اچھے اشعار پر جھوم جھوم اٹھتا تھا۔
بڑا احترام کرتا تھا، جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتا اور اپنا جانشین قرار دیتا۔ ابو فراس اس نے سیف الدولہ کو خطوط کیا لکھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موتی پرو دیے ہیں۔ ابو فراس اپنے چچیرے بھائی سیف الدولہ کی طرف سے شام کا حکمران ہوا اور رومیوں سے جنگ میں اس نے بڑا نام کمایا۔ اس جنگ میں وہ دوبارہ قید ہوا، ایک بار 348 ہجری میں سعادت الحکماء اور دوسری بار منج میں 351 کے سال۔ آخر الذکر میں اس کے پاؤں میں تیر کا سخت زخم لگا اور قسطنطنیہ میں 4 سال تک قید رہا۔ آخر 355 ہجری میں سیف الدولہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے قید کے زمانے میں سیف الدولہ سے اپنے خانوادے کی بے حسی اور بے توجہی کی سخت شکایتیں کیں۔ ابن خالویہ کا بیان ہے کہ ابو فراس نے بتایا کہ قسطنطنیہ میں قید ہوا تو شام اور روم نے میری عزت افزائی کی۔ رسم تھی کہ قیدی کو مظلوم حالت میں برہنہ سر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ بادشاہ توری نامی اجتماع میں قیدی کی گردن پر حالت سجدے میں پاؤں رکھتا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اس رسم سے معاف کر دیا۔ فوراً مجھے ایک گھر میں لے جایا گیا اور خادم مقرر کر دیا گیا۔ جس مسلمان قیدی سے چاہتا تھا ملاقات کا انتظام کر دیا جاتا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ رومی کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو بھی قید کیا اس کے جسم سے لباس اتار لیا، لیکن ہم نے امیر ابو فراس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو ابو فراس اس نے مفتخرانہ اشعار کہے۔ جب قید میں اسے ماں کے انتقال کی خبر دی گئی تو ایک رقت آمیز مرثیہ کہا۔ ابو فراس کی پیدائش 320 ہجری میں ہوئی، ایک قول 321 کا بھی ہے، لیکن ابن خالویہ کا بیان ہے کہ ابو فراس نے 339 میں کہا کہ میں 19 سال کا ہو گیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ پیدائش 320 ہے۔ بروز چہارشنبہ 8 ربیع الثانی 357 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ صوبی کا بیان ہے کہ بروز شنبہ 2 جمادی الثانی 357 کو قتل کیا گیا۔ قتل کی وجہ یہ تھی کہ سیف الدولہ کے مرنے کے بعد ابو فراس نے حمص پر قبضہ کرنا چاہا، وہاں اس نے اقامت اختیار کر لی۔ جب اس کی خبر اس کے بھانجے کو اور فرزند سیف الدولہ ابو المعال اور سیف الدولہ کے غلام قرغویہ کو ہوئی تو باہم سخت اختلافات اور نزاع کی نوبت آ گئی۔ ابو المعال نے قرغویہ کو مامور کیا۔ قرغویہ نے بن کلاب کی مدد سے صدد میں اس کو ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ابو فراس اور اس کے ساتھیوں میں شناخت نہ ہونے کی وجہ سے قرغویہ کے غلاموں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ابن خالویہ کا بیان ہے کہ جس دن ابو فراس کو قتل کیا گیا اس کے ایک رات پہلے بہت غمگین تھا۔ بیٹی نے حالت دیکھ کر رونا شروع کیا تو ابو فراس نے یہ اشعار کہے: میری پیاری بیٹی، گریہ مت کرو، تمام لوگوں کو ایک دن مرنا ہے۔ میری پیاری بیٹی، عظیم مصیبتوں پر صبر جمیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ریفرنس دیوان ابی فراس۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب خبر وفات اس کی بہن یعنی مادر ابو المعال کو دی گئی تو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ایک روایت ہے کہ منہ پر ایسے تماچے لگائے کہ آنکھیں نکل پڑیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیف الدولہ کے غلام نے اسے قتل کیا۔ یہ بات ابو المعال کو معلوم نہ تھی۔ جب معلوم ہوا تو اس پر بہت شاک گزرا۔ امیر ابو فراس اس کے مذہبی اشعار یہ ہیں: مجھے قیامت کے ہولناک موقع سے نجات کی امید سوائے احمد و علی و فاطمہ و حسنین علیہم السلام کسی کے سے نہیں، اور تقی و نقی باقر علم خدا کا نام محمد علی ہے، اور ابو جعفر اور موسیٰ اور میرے آقا علی جو بزرگ تر ہیں، اور علی اور ان کے صاحبزادے عسکری اور قائم مطہر۔ میں محمد و علی علیہم السلام کے حق کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی امید پوری ہونے کی انہی سے توقع ہے جب لوگ یار گاہ خدا میں پیش ہوں گے۔ اس کے آخر میں اس کے کچھ اشعار یہاں پہ تحریر کیے گئے ہیں جو کہ عربی میں موجود ہیں، اور اس پیج کے آخر میں
تمام ریفرنسز بھی موجود ہیں، جو کہ یہ ہیں: دیوان ابی فراز صفحہ نمبر 247، دیوان ابی فراز صفحہ نمبر 175، دیوان ابی فراز صفحہ نمبر 143۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہاں پہ یہ ذکر تو ختم ہو گیا۔ اس کتاب کے سب سے آخری صفحے پہ گلستان زہرا پبلیکیشن لاہور کی طرف سے آئی تھنک جو جاری ہونے والا رسالہ ہے، اس کا ایک پیج موجود ہے جس پہ دو ہستیوں کے بارے میں، کچھ ان کے بارے میں ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہیں حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، یعنی علامہ امینی، جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، اور دوسری طرف ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری مرحوم کے بارے میں تحریر ہوا ہے۔ میں ان دونوں تحریروں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ علامہ امینی کے بارے میں تحریر ہے: حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی تاب السرہ، ولادت 25 صفر 1320 ہجری، وفات 28 ربیع الثانی بروز جمعہ 1390 ہجری۔ الغدیر 11 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب لگ بھگ 4513 صفحات پر مشتمل ہے۔ تحقیق اور طبع کی داد دیتی ہے۔ بقول شہید مرتضیٰ مطہری، یہ کتاب تمام زہر آگین پروپیگنڈے کے برخلاف یہ ثابت کرتی ہے کہ شیعت قرآن و سنت کی منطق پر استوار ہے۔ تشیع پر لگائے گئے تمام اتہامات لچر اور بے بنیاد ہیں۔ اس کتاب نے حضرت علی اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا، جسے پڑھنے کے بعد ہر شخص اعتراف حق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتاب کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء اور محققین نے اس کتاب سے متعلق احساس قدردانی انگیز کر کے اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کیالی حلبی کہتے ہیں، ہر مسلمان کے پاس یہ کتاب رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد غلاب مصری کہتے ہیں کہ کتاب صاحبان تحقیق کی آرزو ہے۔ یہ عظیم کتاب اتنی قدردانی کی مستحق کیوں نہ ہو، جبکہ علامہ امینی نے اس کی تالیف اور تحقیق میں برسوں زحمتیں برداشت کیں اور صرف تحقیق مواد فراہم کرنے کے لیے ہندوستان، مصر، شام کے علاوہ کئی ملکوں کے چکر لگائے۔ ان پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج شیعتی دائرہ المعارف کی حیثیت سے کتاب الغدیر افق تشیع پر چھائی ہوئی ہے۔ ناشر کی طرف سے یہ تحریر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری مرحوم کے بارے میں تحریر ہے۔ ولادت 1947 ہجری، 1947 عیسوی ہے غالباً، انہوں نے غلطی سے ہجری لکھ دیا ہے۔ وفات 26 ذیقعد 1422 بمطابق 10 فروری 2002۔ کتاب الغدیر زمانہ طالب علمی ہی سے مولانا مرحوم کی توجیہات کا مرکز رہی۔ آپ کے دل میں اسی وقت یہ جذبہ مد و جزر پیدا ہونے لگا کہ اس علمی تحقیق اور اس تحقیقی کتاب کو اردو جیسی ترقی یافتہ زبان میں ضرور منتقل ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان کے حالات اور طباعت کی سنگینی کے پیش نظر خاموش بیٹھے رہے۔ 1990 میں جب مولانا سید نیاز علی رضوی بھیک پوری کی زحمت اور مشقت اور کوششوں کے ذریعے مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ کی دعوت پر ایران آئے تو معظم لے نے برصغیر کے حساس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی تلخیص کے ساتھ الغدیر کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ اہم کتاب اور حساس موضوع کو دیکھتے ہوئے نہیں کہنے کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ فوراً مثبت جواب دے دیا اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ یہ بات یقیناً
حیرت انگیز ہے کہ مولانا مرحوم نے آج سے تقریباً 15 سال قبل دیہات کی زندگی میں وسائل اور آسائش حیات کی کمی کے باوجود الغدیر کی تمام جلدوں کا ترجمہ کر ڈالا، جس کی ایک جلد 1993 ہجری میں عیسوی میں منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن پھر حالات نامساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری جلدوں کی طباعت کی نوبت نہ آ سکی۔ نیز 2 جلدیں 6 اور 11ویں حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو گئیں، جن کی تکمیل کا فریضہ ان کے فرزند مولانا سید شاہد جمال رضوی نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ آخر میں گلستان زہرا پبلیکیشنز لاہور کا نام تحریر ہے۔ الحمدللہ سامعین کرام، اس مقام پہ ہم کتاب الغدیر کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں۔ جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا، کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ اس کار خیر کا حصہ بن سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے قلیل ترین اعمال میں خلوص شامل فرمائے اور ان قلیل ترین عبادات کو اپنی رحمت واسع کے ذریعے سے قبول کرتے ہوئے ہم سب کی بخشش کا سامان قرار دے۔ الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔